آگے بڑھتے ہیں، چلیے مال کی حرص پر حدیث ایک دیکھیں گے۔ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال كنا نأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ فیحدثنا، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے جب آپ پر وحی نازل ہوتی، اور آپ ہم کو حدیث بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی نازل ہوا آپ اس کو یا تو قرآن کی آیت بتاتے یا اس کے معنی بتاتے ہیں، ہم کو آپ سکھاتے ہیں۔ فقال لنا ذات یوم، تو ایک دن آپ نے ہم سے کہا، ان اللہ قال انا انزلنا المال لاقام الصلاة وایتاء الزکاة، آپ نے ایک دن ہم سے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ مال اس لیے نازل کیا ہے کہ نماز قائم کی جائیں اور زکوٰۃ ادا کی جائیں۔ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، لیکن ابن آدم کا حال کیا ہے؟ اگر اس کے پاس ایک وادی بھر کے، وادی ویلی، دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، اتنا بڑا برتن، اتنا بھر کے بھی مال ہو تو چاہے گا کہ دوسری ہوتی تو کتنا اچھا، اور ایک چاہیے۔ اور وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، اگر اس کے پاس دو وادیاں ہوتی، لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، تو وہ تمنا کرتا، پسند کرتا اس بات کو کہ دو کے علاوہ ایک تیسری بھی وادی ہوتی بھر کے، پیسہ کتنا اچھا ہوتا۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، لیکن بات یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی نہیں۔ ثم یتوب اللہ علی من تاب، اور اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ سے توبہ کریں، جو توبہ کرے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹے اللہ اس کی طرف قبولیت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا مال اس کے لیے آیا ہے کہ بندہ مال حاصل کر کے اپنی حاجات پوری کریں اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، اور اس مال کے ذریعے سے صدقات اور زکوٰۃ اور اس طرح سے خیر کے کاموں میں خرچ کر کے مال کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ تو مال عیاشی اور جمع کر کے اس پر فخر کرنے یا اس کو گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، وہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ عبادتی اعمال کے لیے آدمی فارغ ہو اور اس مال کے ذریعے سے لوگوں کا تعاون کرے، اس لیے مال نازل کیا گیا۔ لیکن انسان مال کی لالچ کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، اور انسان کا پیٹ کوئی چیز بھر سکتی نہیں سوائے قبر کی مٹی کے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی مال کی حرص اس کے دل میں اتنی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہے تو آدمی کے ساتھ کم سے کم مہینے کو 50,000 تو بھی آئے تو بہت، جب آ جاتے بولتا 50 بازو کو 50 ایکسٹرا ہونا، جتنا آتا آدمی کے پاس وہ بولتا یہ تو رکھو ایکسٹرا اپنے پاس، اگر ایمرجنسی میں آئے تو وہ بھی آتا تو بولتا نہیں اپنے کو انویسٹ کرنے کو چاہیے۔ اور اس طرح سے آدمی، یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ وہ آدھی بھر کے پیسہ بھی تیرے پاس آ جائے تب بھی تیرا دل نہیں بھرتا۔ آدمی کی تجوری بھر جاتی ہے لیکن دل نہیں بھرتا ہے۔ دل ایک ایسی تجوری ہے جو ہمیشہ خالی رہتی ہے، ہمیشہ اس میں لالچ چاہیے 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 کرتے کرتے آدمی دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن لالچ نہیں۔ آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے، پیٹ پھٹتا اور پھر مٹی گرتی ہے اندر۔ اور اخیر میں کہا ثم یتوب اللہ علی من تاب، یہ سب چیزیں خرافات ہیں، توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف، دنیا میں مشغول ہو کے اپنی آخرت خراب مت کرو۔ لالچ ہی ہے جو انسان کی عبادات اور بندوں کے حقوق کو برباد کرتی ہے۔ نہیں، دنیا کی لالچ کی وجہ سے آدمی نمازیں برباد کر رہا اور پیسہ دوڑ کے عبادات ضائع کر رہا، اسی لالچ کی وجہ سے بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ یہ لالچ ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے، اور لالچ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لالچ کی کوئی حد نہیں، ایک ملا تو 2 چاہیے، 2 ملا تو 3 چاہیے، 3 ملا تو 4 چاہیے، ایسا ہے۔ انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، ہم ہر اس چیز کی طلب کرتے جو ہمارے پاس نہیں۔
اور جب وہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے طلب بدل جاتی ہے. آدمی بولتا میرے پاس وہ چیز ہوئی تو بہت اچھا ہے, مل جاتا, حرص ختم نہیں ہوتی, چیز بدل جاتی. تو جو ہمارے پاس آ جاتا اس کو انجوائے نہیں کرتے ہم, جو نہیں اس کو انجوائے کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ چیز آ جاتی, وہ ختم ہو جاتا, اس کے بعد دوسری چیز چاہیے. لالچ ختم نہیں ہوتی ہے, چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کامیاب آدمی وہ ہے جو حاصل کو انجوائے کرے, جو حاصل شدہ کو انجوائے کرے, نہ کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کی حرص کرے. ورنہ ہمیشہ فقیر کا فقیر ہی رہے گا, یہ کبھی انجوائے نہیں کر پائے گا. وہ ہاتھ کی مٹھائی نہیں دیکھ رہا جو اس کے ہاتھ میں ہے, وہ دکان میں جو مٹھائی اس کو دیکھ رہا ہے, وہ کتنا اچھا لگتا ہے نا, جب کہ اس کے ہاتھ میں ہے. اس کی مثال اس بچے کی طرح ہے جو بازو والے بچے کی آئس کریم دیکھ رہا, وہ ہوتا تو کتنا اچھا, اور اس کے ہاتھ کی پگھل رہی آئس کریم. ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم اپنے بازو والا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کی آئس کریم کو دیکھ کے سوچ رہے کہ یہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا, کیونکہ اس کو اچھے سے کھا رہا نہ ہو تو ہم کو دیکھ کے ایسا لگ رہا بہت اچھی ہو, اور ہماری آئس کریم پگھل رہی ہے, اور اسی میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی. ہم پائی ہوئی چیز سے محظوظ نہیں ہو پاتے, اور جس چیز سے ہم محروم ہیں اس کی لالچ میں مرتے چلے جاتے ہیں, اس لیے کبھی خوش نہیں رہتے. غریب آدمی امیر کو دیکھ کے پریشان ہے, میرے پاس ویسا ہوتا تو کتنا اچھا. وہ آدمی کسی دوسرے امیر کو دیکھ کے پریشان ہے جو اس سے بڑا ہے, اور اس سے بڑا امیر غریب کو دیکھ کے بولا کتنا خوش ہے نا آدمی. شکر کھا سکتا, نمک کھا سکتا, گھی کھا سکتا, تیل کھا سکتا, میں نہیں کھا سکتا. سوچیے, وہ اس کو دیکھ کے یہ کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہیلتھ ہے, اور میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے پاس انجوائے کرنے کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے. کبھی ڈاکٹر روکتا, کبھی بیوی روکتی, کبھی بچے روکتے, کھانے نہیں دیتے مجھ کو. میرا سب یہ کھاتے, میرے کو کھانے نہیں دیتے. خود تلا ہوا بھونا ہوا سب کھاتے اور مجھ کو ابلا ہوا دیتے. سب کما کے میں ان کو دیا, سمجھ رہے, یعنی وہ ان پہ اب یہ کر رہا ہے, لالچ کر رہا ہے کہ ان کے جیسا میں ہوتا تو کتنا اچھا. یہ سب چکر رہی ہے. آدمی کو جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس کو انجوائے کرے, جیسے حال میں اللہ نے رکھا ہے اس میں دیکھے کہ کیسے خوش رہ سکتا ہے, اس میں دیکھے کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں. حاصل شدہ نعمتوں کی قدر کرنا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ انسان لالچی ہے, اور ہمیشہ جو ہے ملا اس پہ شکر نہیں کرتا, جو نہیں ہے اس کے پاس اس کی لالچ کرتا, اسی میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی, قبر میں چلا جاتا, اس کے پیٹ میں مٹی چلی جاتی ہے. توبہ کر. آخر میں کیا بتایا گیا ہے, واپس آ. یہ ٹریک پہ جو جا رہا نا تو غلط جا رہا, واپس لوٹ, اللہ کی طرف لوٹ آ. اس لیے کہ اللہ کے سوا تجھے کوئی خوشی دے سکتا. ہم لوگ چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے, چیزوں میں نہیں خوشی. خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے جب آدمی اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرتا ہے. خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, چیزوں کا نہیں ہے. مطلب چیزوں میں خوشی ہے نہیں, خوشی اس کے انجوائے کرنے میں رہتی, چیزوں میں کچھ بھی نہیں رہتا. اسی لیے ایک بچے کو اگر آپ آئس کریم نہیں دے کے اس کو بڑا نوٹ دیں 500 کا, نہیں سمجھتا, اس کو پھینک کے دیتا ہو, بولتا میرا آئس کریم واپس لاؤ میرے کو. تو اگر اس میں ہوتا تو بچے کو اچھا لگتا نا, نہیں, اس کو وہ چاہیے, اور بڑے کو نوٹ چاہیے. لیکن دونوں بھی خوش نہیں رہتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ خوش رہتا نہ وہ خوش رہتا ہے. تو چیزوں میں خوشی نہیں ہے, انسان کے ایٹیٹیوڈ میں خوشی ہوتی ہے. وہ چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. خوش رہنے والا رہ سکتا, نہیں رہنے والا کبھی نہیں رہتا, پھر سب مل کے بھی نہیں رہتا ہو.